بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ نون کا مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور چار دانتوں کے درمیان کے تالو سے نون نکلتی ہے۔ اس کی صفت ہے جہر، توسط، استفعال، انفتاح، غنہ۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ عربی کے صیغے کیے ہیں تاکہ اس میں رٹنے سے آسانی سے یہ سہولت سے نکل سکے۔ نصر ینصر نصرا، نصر ینصر نصرا، منع یمنع منعا، سکن یسکن سکونا۔ اور نون تو ایک نون متحرک پڑھا جاتا ہے فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ، اور ایک ہے نون کے اوپر تشدید جب ہو تو یہ نقشہ کے مطابق یہ خیشوم یعنی ناک کے بانسے سے نون مشدد کا غنہ ادا ہوتا ہے۔ جیسے نہ ہو گیا ہے کہ ان، دیکھیں ناک کے بانسے میں آواز ٹھہری، ان من عن، تو اس کا نون جو ہے غنے کے ساتھ نکلے گا، اور یہ زبان کی نوک جب یہ لکھا ہوا ہے نیچے چار دانتوں کے درمیان جو تالو ہے، چار دانتوں کے درمیان سامنے دیکھ لیں ثناء اولیاء، پھر یہ چار دانت، تو چار دانت کا ایسے گولائی میں ہے نا وہ محراب نما تالو، تو وہ چار دانت کے بیچ میں نشان لگائیں گے تو وہ حصہ تالو کا ہے، وہاں پر زبان لگنے سے نون ادا ہوتی ہے۔ اور نون غنہ بھی وہیں پر آواز ٹھہرانے سے نون غنہ ہوتا ہے، یعنی تو یہ نون کا مخرج ہو گیا۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ را کا مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور 6 دانتوں کے درمیان جو تالو ہے، یعنی اس دانت سے لے کے اس دانت تک جب نشان لگائیں تو تالو کا جو حصہ ہے وہاں سے یہ را کا مخرج ہے، اور اس کے اندر صفت ہے جہر، توسط، تفخیم، ترقیق، انفتاح، تقریر، انحراف، یا تفہیم ہوگا یا ترقیق ہو، یعنی موٹی ہوگی یا باریک، اور انفتاح اور تقریر اور انحراف اس کے اندر ہے۔ تو جب وہ اس کی بحث آئے گی تو اس میں بتائیں گے، اس کو تو صرف نہیں رٹ لیں کہ یہ ار یہ ہے، رفع یرفع رفعا، فرغ یفرغ فراغا، اور اثر یاثر اثرا۔ اس کو خوب رٹیں، زبان چل جائے گی۔ پھر مخرج ہے بیچ زبان بیچ تالو سے یہ جیم نکلتی ہے، اس کی صفت ہے جہر و شدت، استفعال، انفتاح، قلقلہ بحالت جزم، جزم میں قلقلہ ہوگا، جیسے اجر۔ تو یہ جیم ہے، اور اس کو معلوم کرنے کے لیے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پر تشدید لگائیں تو پکڑا جائے گا وہ مخرج کہاں ہے، اج۔ تو یہ ہے جر یجر جرن، زجر یزجر زجرن، خرج یخرج خروجن۔ اس کو خوب رٹ لیں، انشاءاللہ زبان پر یہ بہت آسانی سے زبان سے نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شین کا مخرج ہے، بیچ زبان اور بیچ تالو سے شین ادا ہوتا ہے، اور اس کے اندر انفتاح، استفعال، رخوت، ہمس اور تفشی یہ صفات ہیں۔ جیسے اش ہوا، آواز پھیل جاتی ہے ہوا کے ساتھ، اش بیچ زبان اور بیچ تالو اپنے وہاں شین لکھ بھی دیا ہے، دیکھ لیں۔ اور دوسرا مخرج یا کا ہے، بیچ زبان بیچ تالو سے غیر مدہ یا نکلتی ہے، غیر مدہ۔ ایک ہے یا فتحہ یا کسرہ یا ضمہ یو، ایک ہے با یا کسرہ بی، یہ مدہ ہے بی، اس کا مخرج اور ہے۔ یا کا مخرج یہ جو حرکت والی یا ہے، یا ہو، یہ ہو، یو ہو، یا ین ین یون، تو یہ بیچ زبان اور بیچ تالو سے، زبان بیچ تالو میں لگے گی بیچ زبان تک، اور
اس کے اندر جہر، رخوت، استفال، انفتاح اور لین یہ صفات ہیں۔ یسر ییسر یسرن، باع یبیع بیعا، رضی یرضی رضوانا۔ تو اس کی خوب مشق کر لیں تو انشاءاللہ آسانی سے یہ نکلے گی۔ اور یا مفتوح مضموم مکسور کو غیر مدہ یا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ غاد کا مخرج ہے، زبان کی دونوں کروٹ یا ایک کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ، اس میں جب ڈاڑوں کی جڑ میں زبان کی کروٹ لگتی ہے تب غاد ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں اطباق، استعلاء، رخوت، جہر اور استطالہ یہ صفات اس کے اندر ہیں۔ غاد ہے او، نوک نہ لگے، بس دونوں کروٹ لگ جائے یا ایک کروٹ لگائیں جس میں سہولت ہو۔ بھائی میں معذور ہوں اس معاملے میں کہ میرا دانت سب بناوٹی ہے، اس لیے اس میں کمی ہوگی، تو قاری حضرات اپنا جن کا پورا دانت ہے وہ اپنا اس کو ٹھیک کر لیں، ان سے ٹھیک کروا لیں، سمجھا۔ لیکن بہرحال بہت کچھ ادا ہو جاتا ہے۔ غاد یہ کروٹ سے، غاد بس نو کے زبان نہ لگے، زبان کو پیچھے سے اکڑ لیں گے تو زبان موٹی ہو جائے گی، کروٹ میں لگ جائے گی اور زبان کی نوک نہ لگے۔ تو اس کے لیے ہم نے غرب یغرب غربا، حضر یحضر حضورا، اور مرض یمرض مرضا، اس کی گردان رٹ لیں اچھی طرح سے، اور تشدید والی بھی لے لیں، سمجھا، تشدید والا بھی بعد لے لیں، ہر ایک میں تشدید والا بھی لفظ یاد کریں گے تو آسانی ہوگی۔ پھر دوسرا مخرج ہے زبان کی جڑ اور نرم تالو سے کاف نکلتی، نقشے میں جیسا لکھ دیا ہے میں نے، اور اس کے لیے کفر یکفر کفرا، ذکر یذکر ذکرا، ملک یملک ملکن۔ تو آپ دیکھ لیں اکا، 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 بکا، 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 خود سمجھ میں آ جائے کہاں زبان لگ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ قاف ہے، ہونٹ سے حروف شروع ہوئے تھے، سمجھا، میم، پھر با، پھر ہونٹ اور دانت وہ تھا فا، اور پھر زبان اور دانت، زبان اور تالو سے چل رہا تھا، اور یہ آخری حرف ہے جو قاف ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور آخری تالو، اور وہ ہے زبان کی جڑ، اور کوے سے یہ قاف نکلتا ہے، وہ جو لٹکا ہوا چمڑا ہے اس کو کوا کہتے ہیں۔ جہر و شدت، استعلاء و انفتاح، قلقلہ بحالت جزم اس کی صفت ہے۔ جیسے اقا، 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 اس میں جزم کی حالت میں یہ قلقلہ ہوتا ہے، جیسے اق، بق، تق، اور اس کے لیے ہم نے یہ الفاظ چنے ہیں۔ قسم یقسم قسما، سقط یسقط سقوطا، برق یبرق برقا۔ اس گردان کو خوب رٹ لیں، انشاءاللہ آسانی سے یہ حروف قابو میں آ جائے۔ اب یہ منہ کا حصہ جو تالو اور زبان کا حصہ ہے یہ ختم ہوا۔ اب یہ کوا جو ہے بیچ میں یہ حائل ہے، کوا کے سے زبان کی جڑ لگے گی تو قاف، اور کوا سے پیچھے فوراً پیچھے یہ حلق کا شروع ہے، اور یہ شروع حلق کوا کے پش سے بغیر ہوا کے غین نکلتی ہے، اس میں ہوا بغیر ہوا کا غین ہے، اور وہ غلب یغلب غلبتاً، شغل یشغل شغلاً، بلغ یبلغ بلوغاً۔ تو اب دیکھیے اغ، 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 تو اغا میں ہوا نہیں نکلے گی، بس یہیں پر مخرج ہے خا کا، غین اور خا جگہ ایک ہی ہے، فرق ہوا کا ہے۔ اغا بغیر ہوا کے یہ غین ہے، اور یہیں شروع حلق کوا کے پش سے ہوا کے ساتھ جو حرف نکلتا ہے وہ ہے خا،
اس میں ہمس، رخوت، استعلاء، انفتال ہے. اخ، اخ، اخ. اس کے لیے ہم نے الفاظ چنے ہیں خلق یخلق خلقا، بخل یبخل بخلا، نفخ ینفخ نفخا. تو آپ کے بھی خاء میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو خاء میں حلق تھوڑا رگڑائے گا تھوڑا سا. ہاں سمجھا. اخ، اخ، اخ. اور یہ اگر نہیں ہوا تو ہا بن جائے گا ہا. اح. کئی ایک ملے ہمیں جو خاء نہیں نکل رہا، ہا نکال گئے. اب رگڑنے سے نکلتا ہے خاء. اخ، اخ، اخ. اس میں مبالغہ بھی نہ ہو. اخ، اخ، اخ. یہ ہو گیا. یہ واو، الف اور واو اور یا، اس کا مخرج رہ گیا ہے. تو واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے واو نکلتا ہے، اور اس کی صفت جہر و رخوت، استفال و اسمات اور انفتاح ہے. واو تو واو فتحہ و، واو کسرہ وی، واو ضمہ وو. یہ واو متحرک، واو فتحتین ون. اور لوگ عام طور سے نکالتے ہیں فا کی طرح سے واو کو، کہ دانت کو ہونٹ پر رکھتے ہیں. واو، واو نہیں ہے، واو ہے، نا تمام مل کر کے. اور ایک ہے واو مدہ، کہ واو پر جزم ہو اور دوسرا حرف اس کے شروع میں لگائے. سمجھا. واو ما قبل ضمہ ہو، جیسے بو، تو، سو. تو سو، بو، اس کے اندر یہ پورے خلا سے نکلتا ہے. سمجھا. ہونٹ، دونوں ہونٹ کے خلا سے بغیر ملائے آواز نکلتی ہے. بو، تو، سو. اس میں ہوگا تیر بنا ہوا بھی. سمجھا. اس کو سمجھ لیں کہ ایک تو دانت سے نہ کہیں واو، نا تمام واو. اور یہ بو خلا سے نکلے گا دونوں ہونٹ کے بیچ. چلیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یا تو پہلے بتا دیا بیچ تالو سے یا متحرک نکلتی ہے، یا یہ یو. سمجھا. لیکن جب یا پر جزم ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تالو اور زبان کے خلا سے یا مدہ نکلتی ہے، اور یہ تیر بنا رکھا ہے جہاں پر وہیں سے نکلتی ہے. بی، اور دیکھ لیں بی، یہ خلا خلا سے نکلتی ہیں، کہیں ٹکراتا نہیں کچھ. تو جیسے تیر نکل گئی باہر، ہوا سے ہی باہر نکلتی ہے. تی، بی. یا مدہ یعنی یا ما قبل کسرہ ہو، پہلے کسرہ ہو. بی، تی. اور الف مدہ، کہ جب الف سے پہلے فتحہ ہو تو الف کیسے نکلے گی؟ دیکھیے گلے سے نیچے، چونکہ شروع سے حلق کے بالکل اخیر سے لے لیجئے، وہاں سے آواز نکلتی ہے. آ، با، تا. سب بیچ بیچ سے خلا سے نکل جاتی باہر. با، تا، سا، جا، ہا. یہ الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے فتحہ ہو. چلیے اور ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لام کا مخرج. لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور 8 دانتوں کے درمیان اگر لکیر کھینچے تالو کا وہ حصہ ہے، وہاں سے لام ہے. لام، اللہ، اللہ، اللہ کر کے دیکھ لیں زبان کہاں چپکتی ہے. اور اس کی صفت ہے جہر، توسط، تغلیظ، ترقیق، انفتاح، انحراف. زبان پیچھے کو مڑتی ہے، انحراف. تو اس کے لیے الفاظ میں نے یہ چنے ہیں. لبس یلبس لبسا، جلس یجلس جلوسا، جعل یجعل جعلا. یہ اس کو خوب رٹ لیں تاکہ زبان پر یہ آسان ہو جائے. اچھا، یہ جو کچھ بنایا ہے یہ ہماری صاحبزادی نے بنایا 4 نمبر کی. اس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن میں نے نام رکھ رکھا ہے رابعہ. سمجھا. رابعہ بنت حسان، اللہ اس کو جزائے خیر دے. مجھے اس میں لکھنے تو آتا ہے، یہ سب بنانے نہیں آتا ہے. اس نے کیا ہے، اور چونکہ سیکھا کہیں نہیں، خود یہ تجربہ کیا ہے
تو اس میں حرف آگے پیچھے بھی ہو گیا ہے، تو وہ جو حضرات جو مشورہ دیں گے اس کو قبول کریں، پھر اس کو ٹھیک کر لیں گے ہم، اور جو کچھ چھوٹ گیا وہی بتا دے وہ بھی بنا لیں گے۔ اللہ جزائے خیر۔ اصل تو یہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو، برائی میں ساتھ نہ دو۔ تو نیکی میں ساتھ دے کر کے نیکی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میں کمال کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، بالکل بھی نہیں، بلکہ ایک صحیح پڑھانے کا طریقہ، ادنا صحیح کا طریقہ آ جائے، پھر اعلیٰ پڑھانے والے ان سے پڑھ لیں۔ اذان شروع ہو گئی ہماری یہاں عشاء کی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حلق کا شروع تھا کوا کے پیچھے، اور نیچے ہٹیں، جو آگے سے ہڈی نکلی رہتی ہے یہ وسط حلق ہے، درمیان حلق، یہاں سے ہا اور عین کا مخرج ہے، یہ بیچ حلق سے بغیر ہوا کے عین نکلتی ہے، جیسے سمجھا، اور وہیں سے ہوا کے ساتھ نکلتی ہے ہا، تو ہے ہاتھ سامنے کر کے الٹا ہاتھ دیکھیں، دیکھیں ہوا نکلتی ہے بح تح ہوا نہیں نکلے گی، ہاں باع ہوا نہیں نکلے گی، تو ہوا بے ہوا کا فرق ہے، وسط حلق ہے، سمجھا۔ اور اس کی صفت ہے جہر، توسط، استفال، انفتاح۔ اس کے لیے میں نے کلمات چنے، عمل یعمل عملا، عمل یعمل عملا، اور بعث یبعث بعثا، خلع یخلع خلعا، شروع لفظ، بیچ کا لفظ، آخر کا لفظ، یہ عین کو دیا ہے، اور اس کو خوب رٹے تو قرآن میں جانے کے تو یہی رٹ کر کے بالکل رواں کر لے تاکہ آسانی سے نکلے۔ اس میں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، ہا نہیں کہتے ہا کہتے ہیں، اور یہ جو تھوک گھوٹتے ہیں، تو تھوک گھوٹنے جہاں پر رگڑ پیدا ہوتی ہے بس وہیں سے نکالیں، اس کو یہیں سے گھوٹ گھوٹ کر کے پکڑے اس جگہ کہاں ہے، سمجھا۔ تو ہاں احی احو، احی احو، اور اعی اعو، ملا کے بالکل، بعی بعو، بعو، یہ مرکب میں نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس میں مشق کی ضرورت۔ تو یہ حمل یحمل حملا، حمل یحمل حملا، اور بحث یبحث بحثا، اور فرح یفرح فرحا۔ اس کو خوب گردان کو رٹیں، عربی پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی آگے جا کر کے، اور یہ رواں جب ہو جائے قرآن پڑھنا آسان ہے۔ سب سے ضروری مخرج میں کوئی رٹ کر کے اس کو بالکل بے تکلف بنا لے، اور اگر بے تکلف نہیں بنائے اپنی مادری زبان جو بولتے ہیں اس سے خلل ہوگا، اور پھر وہ دھیان دے کر صحیح نکلے گا، دھیان نہیں دے گا صحیح نہیں نکلے۔ اچھے قاری لوگ ہم جاتے ہیں وہاں ہندوستان تو دیہات کے، وہ ایک صاحب سے میں نے کہا آپ جو ہے اتنے ہمچ کریں، حیا حیا علی الصلاح، حیا علی، ہم کہا یہ حیا کیا چیز ہے؟ میں نے کہا آپ قرآن تو گڑبڑ پڑھتے ہیں، تو کہا نہیں میں تو بالکل صحیح پڑھتا ہوں۔ تو میں نے ٹیپ ریکارڈ لگایا، سورہ فاتحہ سے پارہ قرآن سنا، ایک غلطی نہ مخرج کی آئی نہ صفات کی آئی، اور بالکل لحن جلی لحن خفی کے بغیر انہوں نے بہترین سنایا۔ میں نے کہا پھر آپ یہ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، بے تکلف ہے؟ میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، اصل بات ہے کہ علاقائی زبان بولنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ہر وقت تو دیہاتیوں میں رہتا ہوں تو دھیان دے کر کے پڑھتے ہیں تب صحیح نکلتا ہے، اور آپ لوگوں بے تکلف نکلتا ہے۔ ہم اردو نہیں بولتے، میں قرآن کو بچانے کے لیے اردو صحیح بولتے ہیں، صحیح مخرج سے۔ تو یہ، اور اب اس میں حلق کے آخر سے جو حرف نکلتا ہے وہ حمزہ ہے اور ہا ہے، اور وہ ہلک یہلک، ہلک یہلک ہلاکن، بہت یبہت بہتن،
فقہ یفقہ فقاہتن، یہ ہے مخرج کی حروف ہا. تو اب اس میں بھی بعض لوگ ہا کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو بھی ہا کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بچنا ہے. حلقہ تو آسان ہے ہا، لیکن وہ ہا کے مس کرنے سے یہاں گڑبڑ دونوں میں خلط ملط ہوتا ہے. یہ اخیر حلق سے ہے. حلقہ یحلق حلاکن، بہت یبہت بہتن، فقہ یفقہ فقاہتن. اس کو خوب رٹ لیں تاکہ آسان ہو جائے. اور حمزہ میں بھی غلطی کرتے ہیں لوگ، وہ جیسے ان نہ پڑھ دیتے ہیں، سمجھا، ایذا پڑھ دیتے ہیں، تو ایذا نہیں ایذا، ان نہ. تو یہ ہر حمزہ جو ہے یہ مشکل حرفوں میں سے ہے، اس کو نرم پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ نرم ہی پڑھتے ہیں. ہمارے بیٹے میں سے ایک ہمیشہ ہر حمزے کو نرم پڑھا، بہت ڈانٹتا تھا میں. اب اللہ کا شکر ہے صحیح ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت گڑبڑ ہوتی تھی. اس لیے دوسری قرأت میں ہا کے لیے بہت سے حمزہ کے لیے بہت سے طریقے ہیں. کہیں اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور کہیں اس کو واو سے بدل دیتے ہیں، کہیں سے یا سے بدل دیتے ہیں. دوسری قرأت میں ہے یشاء ایلا میں یشاء ویلا یشاء ایلا. انذرتہم میں انذرتہم الف سے بدل دیا، یا دوسرے کو نرم کر دیا انذرتہم. یہ بتا دیا کہ دوسرے کا یہ سب ہوتا ہے. اگر تسہیل پڑھ لیا تو ہمارے یہاں تسہیل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تحقیق. حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، یہ ہے تحقیق. اور حمزہ فتحہ، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، یہ تسہیل ہے. تو اسے ان کو ان ان ان، ایک نرم ایک سخت. تو تحقیق سختی کے ساتھ اور تسہیل نرمی کے ساتھ، آسانی. یہ تمام مخارج پورے ہو گئے. اللہ رب العزت صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں ہم سے غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اور جو سامعین میں قرہ حضرات ہیں میری اصلاح کر دیں، میں اصلاح لینے کو تیار. بس دانت والے میں ذرا معذور ہوں، دانت جو ہے اپنا نہیں ہے، سمجھا. اس میں کبھی کبھی دانت ہماری وہ تالو سے اکھڑ بھی جاتا ہے، سمجھا، گر جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو یہ پھر بھی اللہ نے اتنا اچھا بنوا دیا کہ قرآن پڑھ لیتا ہوں، پڑھا لیتا ہوں. بس یہ دانت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دانت ہے تو قرآن کا قاری انسان بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا قاری ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بوڑھا طوطا پوست نہیں کھاتا تو بوڑھے سے نہیں ہوتا، غلط ہے، بالکل غلط ہے. جو کہتے ہیں بھائی قرآن پاک نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 40 سال کی تھی، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، لیکن صحابہ تو عام لوگوں میں تھے وہاں اس وقت کے. تو انہوں نے وہی قرآن پڑھا، صحیح پڑھا. اور بڑی عمر کے لوگوں نے یہ پڑھا، چھوٹی عمر کے لوگوں نے یہ پڑھا. ایمان لانے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر رکھنے والے بھی تھے اور کم عمر کے بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو دیکھیے ادب، چچا ہیں. فرماتے ہیں وہ بڑے ہیں اور میں ان سے عمر میں زیادہ ہوں. بڑے کا لفظ نہیں کہا، سمجھا، کہ وہ اسن من، میں ان سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں، باقی بڑے تو وہی ہیں. یہ ہے ادب. برجستہ فوراً چچا ہیں. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ حضرات جو ہے بڑی ہی عمر میں پڑھا. آج کل اپنی کوتاہی قرآن پاک کی ناقدری کی وجہ سے، بہت اس پر یہ ناقدری کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں داخل کر لیا، فرض ادا کر دیا، اور خود جاہل رہتے ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، انگریزی میں پی ایچ ڈی تک کر لیں گے، سمجھا. یہ سور خوروں کی زبان کیا نام ہے سیکھنے کے لیے اتنی زیادہ عظمت ہے. اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو میں بالغین ہی کو پڑھانے کا تجربہ کیا ہے، اور خوب پڑھایا، خوب صحیح پڑھنے والے بن گئے. ایک کوتاہی ہے اپنی، بھائی دیکھ لیجیے کتنا سال پڑھتے ہیں، اور یہ بال بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تب یہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو یہ تھوڑے دن میں میرے پاس آئیں، 40 روز کے اندر ان کا قرآن بالکل صحیح ہو جائے گا. اور بہت سو کرایا ہے میں نے، اور عورتوں کا بھی کرایا ہے. پھر جن لڑکیوں کو میں نے پڑھایا بالکل جھارکھنڈ کی کے رہنے والی، اپنی ماں کا قرآن صحیح کرایا.
کلکتے کے رہنے والی، اپنی ماں کا قرآن، کوئی ماہر نہیں، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، لیکن جتنا پڑھ لیا اتنا تو سکھا دے گا آدمی. دانت صحیح ہے تو سکھا سکتا ہے، سمجھا، اور کان بھی صحیح ہو، سن بھی سکے بیچارہ. میں نے قرآن پڑھا ہے ناظرہ اپنی والدہ سے اور والد سے، لیکن جب میں قاری ہو گیا، جب ان کو مکے میں بلایا میں نے سن 73 میں، تو ان سے کہا میں نے کہ قرآن صحیح کر لیجئے. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو والد صاحب کان سے کم سنتے تھے، ان کو کان میں چیخ چیخ کے کہنا پڑتا تھا، پھر بھی وہ سمجھ میں کبھی کبھی نہیں آتا تھا. اور والدہ نے، ہم نے 2 مہینے میں ان لوگوں کو دونوں کو قاری بنایا. کہتے ہیں بڑے 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 نہیں پڑھتے ہیں. اہلیہ بھی تھی اچھے گھرانے کی، قاری صاحب کی بیٹی. تو میں نے تیسرے دن ان کا جب قرآن سنا تو میں نے کہا تمہارا پڑھنا بھی حرام، میرا پڑھنا بھی حرام. جب وہاں آؤ گی تمہارا قرآن صحیح کروں گا. یہ ہندوستان میں کہا تھا. 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ آئی. پانی کے جہاز سے اترنے کے بعد میام میں اتری تھی، ابھی چہرہ بھی نہیں کھلا. میں نے کہا دیکھو پہلے قرآن صحیح ہوگا پھر کھانا پکے گا. آنے کے بعد میں نے 2 مہینہ صبح سے لے کے ظہر تک ان کو پڑھایا، ان کو، والدہ کو، چھوٹی بہن کو، والد صاحب کو، انہیں 4 کو لے کے بیٹھتا تھا. اور الحمدللہ 2 مہینے میں مکمل قاری ہو گئی. اب اللہ کے سینکڑوں میں ہماری اہلیہ کی شاگرد ہیں. اور وہ اس وقت بحث کا نام کا بحث نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے. اس وقت تو بالکل ہم نے کہا کوئی بات نہیں کروں. 2 مہینے میں ہو گیا کہ ایک قاری صاحب ہمارے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، اشارہ قاری تھے. تو انہوں نے کہا مولوی حسان میں نے آج کیا کریں، قرآن کے ہم عاشق ہیں. گزر رہا تھا دروازے پر سے، پہاڑ پر گھر تھا، وہ مختصر راستہ تھا. تو میں نے قرآن کی آواز سنی تو مجھے معلوم تھا آپ بہن اور اہلیہ کو پڑھا رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے تو قاری بنا دیا. میں کامیاب بھی ہوں اپنی بیوی کے نصیب میں. اللہ کا شکر ہے. تو میں کام ایسے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے. اب وہ کہتی ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ نہیں قرآن شریف صحیح کراتے ہیں، سمجھا. تو بعض لوگوں کو برا لگا کہ آپ نے جو ہے ان کے والد صاحب کی توہین کی، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. ہم کہا ان کی دوسری بیٹی کا قرآن سنو. صاف صاف بات، ظاہر بات ہے وہ بڑا کام کر رہے تھے. اس وقت ان کے 68 مدرسے تھے بہار میں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے قاری فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ انہوں نے پڑھایا، ان کی بہن نے پڑھایا تھا، میں اپنی پھوپھی سے پڑھا تھا. تو میں اس لیے بے باکی سے کہتا ہوں ہماری اہلیہ کو برا نہیں لگتا، اس لیے کہ پڑھائی انہوں نے ہم سے. اور اب ایسا پڑھا ہے کہ ہماری بچیاں قرات اشارہ پڑھ رہی بہترین، اور انہوں نے ہماری بچیوں نے حفظ انہی سے پڑھا ہے، اہلیہ سے شروع سے آخر تک. ان کو میں نہیں پڑھایا، بچوں کو ادھورا پڑھایا میں نے، کچھ اہلیہ نے. یہ بچیوں کو تو انہوں نے پڑھایا ہے، ماشاء اللہ بہترین پڑھتی ہیں، اور قرات اشارہ بھی ان کی بہترین ہو گئی ہے. اور اہلیہ کو اب اس عمر میں اس لیے سنا رہا ہوں شاید کسی کو اثر ہو جائے کہ اس عمر میں نے کہا کہ بھائی قرات اشارہ بھی پڑھ لو. اب ہمارا کوئی دانت، میرا بھی دانت نہیں، ان کا بھی دانت نہیں. ان کا دانت ہم نے بنوایا، ایک صاحب نے رعایت سے بنایا، 1000 ریال نے بنایا، دانت بنوایا. میں نے کہا پڑھو. اب کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا سنو ایک بات سن لو، اگر آج تم نے شروع کر دیا، بسم اللہ کر دیا اخلاص سے، اور کل کو موت آ گئی تو قاری اٹھائی جاؤ، بس پکی نیت کر لو. الحمدللہ انہوں نے شروع کیا اور میں نے رٹوا کے پڑھایا. تو قرات ورش سورہ حجرات سے والناس تک پڑھا لیا، اور الف لام میم سے سورہ مائدہ تک ان کو پڑھا لیا، اور قرات حمزہ بھی ان کو 1 منزل پڑھا لیا. چل گئی بس، آواز ان کی ذرا بڑھاتے گئے بس، لیکن پڑھ لیا. وہ کوئی ان کے سامنے غلطی پڑھے گا تو وہ بتا دیں گے. الحمدللہ بچی پڑھتی ہیں تو لقمہ دے دیتی ہیں، اور بچیوں کو سب کو آگے کوئی مشکل نہیں. سب سے مشکل ہے یہی مخارج اور قرات حفظ. جب قرات حفظ پڑھ لیا تو 2-3 قاعدہ ہے ورش میں جو سب سے مشکل ہے. اس کے بعد ورش میں 14 قاعدے ہیں، جس میں 2-3 قاعدے، ایک تو تسہیل کا قاعدہ اور ایک تقلیل کا قاعدہ. یعنی با بو بی کو بے پڑھنا، صرف فتح، بابو بھی نہیں، صرف با میں با کھڑا زبر ہے، با تا تو بے تے. اور دوسری کے یہاں پڑھایا تھا بے تے، جیسے مجرے. بس کوئی مشکل نہیں. قراتے ہم نے ایک ریز میں جو ہے چلا دیا ہے. ہم نے قرآن لکھ لیا، انشاءاللہ وہ بھی پڑھائیں گے اور نیٹ پر ڈالیں گے. کہ قرآن کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اللہ نے جو فرمایا ہے اپنے قرآن میں
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے البتہ قرآن کو آسان کر دیا ہے. جب اللہ آسان کر دے کون مشکل؟ بس مشکل یہ ہے کہ آج سے 32-34 سال پہلے ایک قاری صاحب نے مجھ سے کہا، مجھ سے عمر میں بڑے تھے، تو وہ کہا صاحب آپ نے تو ایسا آسان کر دیا کہ قاری کی کیا قدر رہے گی، قاری کی قدر. اب یہ جو ہے یہ 10 قرات والے بھی کہیں کہ کیا قاری کی قدر رہے گی. ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. میں یہاں جب تحریک شروع کی تھی ہندوستان میں قرآن کی، تو میں کرتا یہ تھا کہ پہلے سن لیتا تھا، ٹیپ کر لیتا تھا، پھر پڑھاتا تھا، پھر کہتا تھا کہ سنیے آپ اب کیسا ہو گیا. تو قرات اشرا، اس وقت میں نے قرات اشرا نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت ایک قاری صاحب آئے اشرا کے تھے، رکو سنا میں نے ان سے، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن ایک جگہ وہ غلطی کر دی سری، تو میں نے کہا نہیں یہاں غلط ہو گیا. کہ نہیں آپ کو سننے میں غلط لگا، ٹیپ لگا ہوا تھا، میں نے اس کو الٹا کر کے اور ریورس کر کے اور کھولا تو معلوم ہے انہوں نے کہا اس میں غلط ٹیپ ہو گیا ہے. سارے جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی ہوشیار تھے، مدرسہ تھا، ہنس پڑے سب، اس میں غلط ٹیپ ہو گیا. وہ اب تک میرے پاس وہ آواز موجود ہے. ہم اپنے بچوں کو نام کے ساتھ نہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کون، تو وہ سناتا ہوں اپنے بچوں کو کہ جو ہے دیکھو یہ نہیں کرنا جو غلط ہو. مجھے دلی میں ایک صاحب نے کہا آپ کے سواد صحیح نہیں نکلتی ہے نماز میں، اور وہ کہنے والے کون ہیں؟ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے پروفیسر ہیں وہاں کمرے میں، بڑے ادب سے کہا انہوں نے. تو اتنے میں ایک ان کے دوست آ گئے، ہمارے بھی دوست، ایک دم بات کو بدل دیا. یعنی یہ نہیں کہ دوسرے کے ساتھ، ایک تو ادب ان کا بہت. پھر میں دلی سے گیا تک آیا، 16 گھنٹے کا راستہ، اپنی ساتھ صحیح کرتا رہا. اللہ ان کو جزائے خیر بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو بھی میری اصلاح کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. حتیٰ کہ ایک مطلب بچپن میں سب سگریٹ پی رہے تھے لڑکے سے دھواں نکالنے کے لیے، تو یہ سن 59 کا قصہ ہے، 10 سال کا تھا. میں نے بھی وہ ایک لے لیا منہ میں، دھواں نکال رہا تھا، دیکھ لیا دور سے ایک عام آدمی دنیا دار، میرے والد صاحب کو جانتے، تو دیکھ لیا میں نے، جلدی سے نالا تھا اس نے پھینک دیا میں نے. لیکن وہاں ایک زور سے پیٹ پہ دھول لگایا. تو چلو وہ تو اس میں آگے کہا یہ ٹھیک ہے تمہارے ابا سے شکایت کریں گے. اب ابا سے شکایت کرنے کے ڈر سے میں نے بہت خوشامد کیا اب نہیں کر پیئیں گے، وہ توبہ کر لیا. سمجھا؟ آج تک سن 59 سے اب تک دعا کرتا ہوں. بیچارے تو بوڑھے ہو کے چلے گئے ہوں گے، ہم سے 8-10 سال بڑے تھے. تو وہ دھمکی جو انہوں نے دی، اللہ ان کو جزائے، سگریٹ ہم نے کبھی پھر پیا نہیں. تو جو بھی میری اصلاح کرتا ہے میں اس کو دعا دیتا ہوں، اس لیے اصلاح کی دعوت دیتا ہوں. سمجھا؟ کہ اس میں جو بھی ہیں ہماری اصلاح کریں. قرآن حضرات بھائی میں قاری نہیں، میں قرات کا دعویٰ نہیں، ہاں پڑھا لیتا ہوں اور سادہ سا پڑھ لیتا ہوں، اتنا پڑھ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے پیچھے نماز ہو جائے گی. ایسی لہن نہیں ہے کہ نماز نہ ہو، بس یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے خاندان میں نہ حافظ تھا، نہ کوئی قاری تھا، نہ کوئی حاجی تھا. سمجھا؟ کوئی سب قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے سب تھے، عورتیں بھی مرد بھی. سمجھا؟ شریف خاندان تھا، لیکن عالم کوئی نہیں تھا. اور اللہ کا شکر اس منحوس تعلیم کا بھی کوئی ماہر نہیں تھا، کوئی میٹرک بھی پڑھا ہوا نہیں تھی ہماری دادیاں نانیاں نے. اللہ اس پر بھی مجھے فخر ہے. تو اس لیے آدمی کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، دعا دینی چاہیے. یہ میری دادی اماں کی نیکی تھی، تہجد گزار تھیں بہت. تو جب وہ خوش ہوتی تھی، اکلوتا پوتا تھا میں، تو جب خوش ہوتی تھی یہ دعا دیتی تھی، اس سے کبھی کم نہیں کیا، اللہ تجھے عالم بعمل بنائے، حافظ قاری بنائے، حاجی بنائے. اتنی مرتبہ دعا کیا انہوں نے، اللہ کا شکر اتنا حج بھی کرنے کو نصیب. تو یہاں 48 سال سے مکہ مکرمہ میں ہوں، اور پھر اللہ نے عالم بھی بنایا، حافظ بنایا، حاجی بھی بنایا، قاری بھی بنایا. اور قاری عام ایک قرات کا ہوتا تھا، 10 قرات میں اللہ نے یہ دیا. یہ ان کی دعا کی برکت ہے. اللہ جب قبول کر لے تو اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالی ہماری نسل میں بھی اس کو جاری رکھے اور ہمارے شاگردوں کے نسل میں بھی جاری رکھے. اپنے شاگردوں کو دعا کرنے سے میری پونجی ہے. الحمدللہ ہمارے سب بھائی حافظ قاری مولوی ہو گئے، بچے بھی الحمدللہ، بچیاں بھی سب الحمدللہ.
بس دعا کریں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت ہی میں لگائے رکھے، آخر عمر تک اس کو قبول فرما لے۔ اس ہم نے ترغیباً کہا ہے کہ جب جس کے پاس جائے گا یہ دعا کا بہت اہتمام کریں، دعا دیا کریں، بد دعا کبھی اولاد کو نہ دیں۔ اور یہ دعا قرآن میں ہے، بڑا جنت پہنچانے والی دعا ہے کہ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو جو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیوی ہوئے شوہر ازواج میں دونوں داخل مجھے عطا فرما، ازواج هب لنا من ازواجنا وذریہ ہماری اولاد، کون؟ قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو دیندار آدمی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک دیندار اولاد، اور وجعلنا للمتقین امام، چھوٹا سا مولوی نہ بنا، کہتے ہیں لوگ کہ تھوڑا دعا کر دیے، تھوڑا نہیں، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، پیشوا بنا۔ وہ تو دینے والا تو ہے، اس سے مانگ رہے ہیں، اور پیشوا کا مطلب کہ جو اس لائن کی اس جماعت کے اندر ہمیں بھائی اپنے اپنے علاقے کے اندر جو قاری صاحب پڑھا پیشوا ہے نا، جو دین کا کام کر رہے ہیں پیشوا ہے۔ یہ سیٹ تو بہت بڑی ہے پوری دنیا میں، ایک آدمی پوری دنیا کے تو نہیں ہوگا سوائے انبیاء کے، سمجھا؟ اور وہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو پیشوا بنا۔ یہ پھر اس پر وعدہ کیا گیا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ، جو یہ دعا کرتے ہیں نا ان کو بالا خانے ملے گی جنت میں، بما صبر، بال بچوں میں صبر کرنا پڑا تو ان کی دعا کرے بس خوب، اور کوشش بھی کرے تو جنت، بچوں کے لیے دعا کرنے پر جنت کا وعدہ قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے میرا تو معمول ہے، نہ آنکھ کھلتی ہے کروٹ بدلتا ہوں تب بھی جو ہے اس دعا کو ضرور پڑھ لیتا ہوں، اپنی دعا جنت کی ہے، آم کا آم گٹھلی کا دام، بچے بھی اللہ سدھارے گا، سمجھا؟ حالات چاہے حاضرہ جیسے بھی ہوں اللہ تو قادر، بس اس لیے دعا خوب کیا کریں، دعا مخل عبادہ ہے، سمجھا؟ دعا کی بہت فضیلت ہے، اس لیے دعا سے کام چلے۔ میرا تو بھائی دعا سے کام چلا، دنیا میں کسی نے مجھے آگے نہیں بڑھایا، اللہ نے آگے بڑھایا، اللہ نے توفیق دی۔ یہ قرات عشرہ بھی جو ہم نے پڑھی ہے، کسی کو یقین نہیں آئے گا، جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ہم نے صرف 3 دن میں پڑھی ہے۔ یہ حفظ جو ہم نے پڑھا ہے اپنے استاد سے صرف 2 ہفتے میں پڑھا ہے، باقی اپنا محنت میں لگا رہا اور موجودہ وسائل کو اختیار کیا۔ اب نیٹ ہے، اس کے اندر ہے، سنتا رہتا ہوں، ابھی بھی حفظ کو بھی سنتا ہوں، مخارج کو بھی سنتا ہوں، اور قرات عشرہ کو بھی سنتا رہتا ہوں، کبھی اس قرات کو، کبھی اس قرات کو، کبھی اس قرات کو، اور پھر لکھ لکھ کے مشق بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو یہ حفظ پڑھ لیں تو انشاءاللہ قرات عشرہ ان کو بہت آسانی سے پڑھا دوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس قرآن کے معاملے میں الف با سے لے کر کے قرات عشرہ تک پڑھانے تک کوئی اجرت نہیں سوائے دعا کے، بس دعا کریں اللہ قبول فرما لے اور راضی ہو جائے بس۔ اور ہمارے شاگردوں کے دعا کریں، اس میں آپ جو شاگرد ہیں وہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ شاگردوں کو، ان کی نسلوں کو قرآن کا خادم بنا دے، اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔